ہمارے فونز، ریموٹ کنٹرولز اور بچوں کے کھلونوں میں بیٹریاں ہر جگہ ہیں۔ یہی چھوٹی چھوٹی پاور ہاؤسز ہماری جدید دنیا کو چلا رہی ہیں۔ لیکن کیا کبھی یہ سوچا ہے کہ اس سہولت کے پیچھے کیا خطرات چھپے ہو سکتے ہیں؟ آئیے آج انہی پوشیدہ خطرات سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے، کیا یہ کوئی پرانا اوزار ہے یا شاید کوئی تیز کینچی؟ نہیں، اصل جواب شاید سب کو حیران کر دے۔ جی ہاں، سب سے خطرناک چیز اتنی چھوٹی ہو سکتی ہے کہ نظر بھی نہ آئے۔ ہم بات کر رہے ہیں ان چھوٹی چمکدار بٹن بیٹریوں کی جو اکثر ہماری جیبوں یا درازوں میں یوں ہی پڑی رہتی ہیں۔ تو سب سے پہلے آئیے ان خطرات پر نظر ڈالتے ہیں جو بڑے یعنی صنعتی پیمانے پر موجود ہیں۔ بیٹری بنانے اور ری سائیکل کرنے کے عمل میں کچھ بہت ہی سنگین مادے استعمال ہوتے ہیں۔ سیسا یعنی لیڈ، خاص طور پر لیڈ ایسڈ بیٹریوں کا ایک اہم جزو ہے، لیکن اصل مسئلہ تب شروع ہوتا ہے جب یہ بیٹریوں سے باہر نکلتا ہے۔ ذرا تصور کریں کہ فیکٹریوں سے سیسے کی دھول ہوا میں اڑتی ہے اور آس پاس کے گھروں، باغیچوں اور کھیل کے میدانوں پر جم جاتی ہے جہاں ہمارے بچے کھیلتے ہیں۔ یہ ایک ایسا خاموش خطرہ ہے جو سیدھا ہمارے گھروں میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور دیکھیے، یہ کوئی خیالی خطرہ نہیں ہے۔ یونیورسٹی آف سدرن کیلیفورنیا کی ایک تحقیق نے اس تلخ حقیقت کو بے نقاب کیا۔ اس تحقیق سے ثابت ہوا کہ صنعتی آلودگی کس طرح خاموشی سے ہمارے گھروں میں داخل ہو کر ہمارے بچوں کے جسموں کا حصہ بن سکتی ہے، جس کے اثرات شاید برسوں بعد ظاہر ہوں، اور اس کے نتائج بہت تباہ کن ہو سکتے ہیں۔ بچوں کے جو نشو پاتے دماغ اور جسم ہیں وہ خاص طور پر اس زہر کا شکار ہوتے ہیں، جس سے ان کی ذہنی اور جسمانی صلاحیتیں ہمیشہ کے لیے متاثر ہو سکتی ہیں۔ اور بڑوں کے لیے بھی سیسا کا سامنا کرنا ایک خاموش قاتل کی طرح ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ صحت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ یہاں ایک چونکا دینے والا فرق دیکھیں۔ لیڈ ایسڈ بیٹریوں میں پایا جانے والا تیزاب ناقابل یقین حد تک کروسیو یعنی گلانے والا ہوتا ہے۔ اگر یہ جلد پہ لگ جائے تو فوری کارروائی شاید نقصان کو کم کر دے، لیکن آنکھوں سے صرف ایک لمحے کا رابطہ بھی مستقل اندھے پن کا سبب بن سکتا ہے۔ اچھا، اب صنعتی پیمانے سے ہٹ کر اس خطرے کو اپنے گھروں کے اندر لاتے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں خطرات زیادہ ذاتی اور فوری ہو جاتے ہیں۔ یہ عدد شاید سب کو ہلا کر رکھ دے گا، 9 گنا اضافہ۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ مسئلہ صرف موجود ہی نہیں بلکہ ایک وبا کی طرح پھیل رہا ہے، کیونکہ ہماری زندگیوں میں بیٹری سے چلنے والے آلات کی تعداد میں دھماکہ خیز اضافہ ہو رہا ہے۔ اس مسئلے کی وسعت کو سمجھنے کے لیے ایک لمحے کے لیے سوچیں۔ ہر سال تقریباً 3000 خاندان اس اذیتناک تجربے سے گزرتے ہیں۔ یہ ہر روز تقریباً 8 بچے ہیں جن کی زندگی ایک چھوٹی سی بیٹری کی وجہ سے خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ تو اہم نقطہ یہ ہے کہ اصل نقصان بیٹری کے زہر سے نہیں بلکہ اس کی بجلی سے ہوتا ہے۔ جیسے ہی بیٹری تھوک کے ساتھ رابطے میں آتی ہے، یہ ایک سرکٹ مکمل کرتی ہے۔ یہ بجلی ایک ایسا کیمیکل بناتی ہے جو تقریباً ڈرین کلینر جتنا طاقتور ہوتا ہے، جو چند ہی گھنٹوں میں اندرونی ٹشوز کو جلا سکتا ہے۔ خطرہ صرف بیٹری کو چھونے یا نگلنے سے ہی نہیں ہوتا، بعض اوقات یہ اس ہوا میں بھی ہو سکتا ہے جس میں ہم سانس لیتے ہیں، خاص طور پر جب بیٹریاں غلط طریقے سے چارج کی جا رہی ہوں۔ یہ ہائیڈروجن سلفائڈ گیس کی تفصیل ہے جو لیڈ ایسڈ بیٹری کو زیادہ چارج کرنے پر پیدا ہو سکتی ہے۔ اگرچہ اس کی سڑے ہوئے انڈوں جیسی بو ایک ابتدائی وارننگ لگتی ہے، لیکن یہ ایک ناقابل اعتبار اور سچ پوچھیں تو دھوکہ دینے والا اشارہ ہے۔ اور یہی بات اسے خاص طور پر خطرناک بناتی ہے۔ چونکہ یہ ہوا سے بھاری ہوتی ہے، یہ ایک کمرے کے نچلے حصے میں جمع ہو سکتی ہے، اور سب سے بری بات یہ ہے کہ کچھ دیر بعد سونگھنے کی حس کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، جس سے یہ غلط احساس ہوتا ہے کہ خطرہ ٹل گیا ہے، جبکہ حقیقت میں یہ بڑھ رہا ہوتا ہے۔ تو ان تمام خطرات کو جاننے کے بعد سب سے اہم سوال یہ ہے کہ ہم خود کو اور اپنے پیاروں کو کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ خوش قسمتی سے چند آسان احتیاطی تدابیر ایک بہت بڑا فرق لا سکتی ہیں۔ یہ نکات بہت اہم اور سیدھے ہیں۔ بٹن بیٹریوں کو دواؤں کی طرح سمجھیں، انہیں دور اور تالے میں رکھیں، اور سب سے ضروری بات، اگر ذرا سا بھی شبہ ہو کہ کسی بچے نے بیٹری نگل لی ہے تو ایک لمحہ بھی ضائع نہ کریں، فوراً ہسپتال جائیں۔ اور ہاں، یاد رکھیں، طبی معائنے تک کچھ بھی کھانے یا پینے نہ دیں، کیونکہ یہ کیمیائی رد عمل کو مزید تیز کر سکتا ہے۔ آخر میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ہم نے یہ ساری طاقت اپنے گھروں میں تو بلا لی ہے،
لیکن کیا ہم اسے وہ احتیاط اور عزت دے رہے ہیں جس کی یہ حقدار ہیں؟ بیٹریاں بلا شبہ جدید زندگی کا ایک معجزہ ہیں، لیکن ہر طاقتور چیز کی طرح وہ احترام اور سمجھداری کا تقاضا کرتی ہیں۔